اس نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت میں نے آپ کو اس زمانے میں دیکھا جب آپ علم الصیغہ پڑھتے تھے، ایک کتاب صرف کی، گرامر کی، پر میں ابھی بھی وہی پڑھ رہا ہوں، یعنی میری پہلی کی کتاب ہے۔ نہ جاننے کے مزاج سے چلنا آدھا علم ہے، اور میں کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ فرمایا میں۔ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے کیسا کہہ دیا کہ میں؟ پھر جاؤ ہمارے فلانے بندے کے پاس، یہ علامتیں ہیں، جا کر ملاقات کرو، ان کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت خضر سے جوڑی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو، بولنا مت۔ تم نے بولا کہ تمہاری ہماری چھٹی۔ بولے ٹھیک ہے، چلے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال خرقت لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ چلے کشتی میں بیٹھے، اس نے دیکھا اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ حضرت خضر نے چلتے چلتے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ارے بولے کیا کرتے ہو؟ اس نے تم کو مفت بٹھایا اور تم اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہو؟ بولے تمہیں صبر نہیں معلوم پڑتا، پہلی بات ہوئی تھی نا۔ ارے بولے پہلی غلطی ہے، معاف کر دو، چلو۔ گئے آگے، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کے مار ڈالا۔ الا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، سارے چھوٹے بچے کو مار ڈالا تم نے۔ فرمایا پھر ختم، جاؤ۔ ارے نہیں، بولے غلطی ہو گئی، اب بھی کریں۔ پھر چلے آگے، ایک بستی میں گئے۔ بستی والوں سے کہا مسافر ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاؤ ضعیفہما، انکار کیا، ہم نہیں کھلائیں گے۔ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا۔ بولے کیسے آدمی ہو تم؟ ارے انہوں نے تم کو کھلایا نہیں، تم نے ان کا کام کر دیا۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بین، اب تمہارے میرے درمیان اب علیحدگی ہے۔ اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتے تھے، تم کہے ہو میں جانتا ہوں، اب تم کیا جانتے ہو؟ اس چیزیں دیکھی تم کو معلوم نہیں، ایسا کیوں ہوا؟ اور سنو، وہ جو کشتی تھی نا اچھی تھی، ارے ظالم بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ اچھی کشتی دیتا تو لے لیتا، میں نے اس میں عیب لگا دیا، غریب کی کشتی بچ گئی۔ وہ بچے کو اس لیے مارا، اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بڑے دیندار تھے، بچے کی محبت میں بے ایمان ہو جاتے، میں نے بچہ مار دیا، ان کا دین بچ گیا۔ اور تم نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہ اس لیے دیوار کھڑی کر دی کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین دیندار تھے، نیک لوگ تھے۔ دیوار گر جاتی، یتیموں کا خزانہ باہر آ جاتا، ضائع ہو جاتا۔ اب میں نے دیوار کھڑی کر دی، جب بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا حق لے لیں گے، میں نے خیر اور بھلائی کے جذبے سے کیا۔ یہ جو بڑے بول ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں آتے۔ کیا بات کہی تھی حنین میں صحابہ نے؟ اذا اعجبتکم کثرتکم، اللہ فرما رہے ہیں تم کہتے ہو ہم بہت ہیں، دشمن کم ہیں، 4000 دشمن ہیں، 8000 12000 ہم ہیں، ہم تو نمٹ لیں گے ان سے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قدم اکھڑ گئے۔ ہم کچھ نہیں جانتے، اس عزائم سے بیٹھو، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم سیکھنے، سمجھنے اور لینے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اور میں کچھ جانتا نہیں، ان کو کیا معلوم؟ میں جانتا ہوں، ان کو نہیں معلوم، میں بہت جانکار آدمی ہوں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ کس کی گھنٹی ہے؟ اسی مزاج سے چلو، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم لینے کے ارادے سے آئے، تو آدمی لے کر جاتا۔ میری زندگی بننی چاہیے، میری زندگی میں دین آنا چاہیے، یہ ارادے سے سنو گے تو اللہ دے گا۔ اس کے لیے ہر مجلس میں بیٹھنا، ہر ایک کی بات سننا،
اور آدمی ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرے. اب پھر آپ کو بار بار بولنے کو اچھا بھی نہیں لگتا، پرانوں کا مجمع ہے، کس کا مجمع ہے، آپ کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، ہم پرانے، یہ لوگ جانتے نہیں ہمارے مقام کو، آؤ آؤ وہ تو پھر کیا جاؤ جاؤ بولنا. بولو بھائی جاؤ تشریف لے جاؤ، ایسا بولنا پڑے گا پھر تو. یہ تو ایسا ہو کہ خود بیٹھے، خود آئے، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے، یہ خود جمع ہو جائے گا. پرانوں کا مجمع ہے، اس سے آؤ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، یہ خود چل کر آئے، یہ خود مجلسوں میں بیٹھے، یہ خود بات سنے. ہاں ایک انسان کی ضرورت ہے، اس سے کوئی نہ تو نہیں بولتا، آپ کو انسان کی ضرورت ہے. ایک آدمی کو پیشاب کا شدید تقاضا ہے، سردی ہے، بوڑھا آدمی بیچارہ چلا جائے. بوڑھا تو بیٹھا رہتا ہے، جوان ہی اٹھتا ہے. ہاں کون اٹھتا ہے؟ جوان اٹھتا ہے. بوڑھا بیچارہ برداشت کر لیتا ہے، گڑبڑ جوان کرتا ہے. جمنا ہی انسان کی ضرورت کو تو شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن معمولی معمولی باتیں آدمی کو اٹھا دے، یہ مناسب